بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل قدر سامعین، آج ہمارا یہ تجوید کا سبق نمبر 15 ہے۔ اس سے پہلے آپ 14 اسباق پڑھ چکے ہیں، اور جو اس وقت ہمارے اسباق چل رہے ہیں وہ صفات میں چل رہے ہیں، اور صفات میں پھر صفات عارضہ۔ آپ تعریف صفات عارضہ کی جان چکے ہیں، یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ یہ کل 11 صفات ہیں۔ ان 11 صفات میں پہلے 2 صفات جو تھے وہ تفخیم اور ترقیق، اس کا سبق تفصیلاً آپ پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ تفخیم اور ترقیق کی جو صفت ہے یہ آتی ہے 3 حروف میں: الف، لفظ اللہ یا اللہم کا لام، اور را۔ بالتفصیل آپ پڑھ چکے ہیں کہ را کون سی صورتوں میں باریک ہے، کون سی صورتوں میں پر ہے، اسی طرح باقی 2 حروف۔ اس سے آگے آپ نے پڑھا تھا کہ ادغام، اخفاء، اقلاب اور غنہ زمانی یہ ترتیب وار چلیں، جو ترتیب آپ نے شروع میں پڑھی تھی اس ترتیب سے چلیں۔ تو یہ جو 4 صفات ہیں یہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کا ایک حصہ آج کے سبق میں ہوگا اور ایک حصہ کل کے سبق میں، کیونکہ اگر اس کی ساری تفصیل آج ہی پڑھتے ہیں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو احباب، آپ اس بات کو جان لیجئے کہ یہ جو 4 صفات ہیں، ادغام، اخفاء، اقلاب، یہ اور اظہار اور غنہ زمانی، 5 صفات۔ بلکہ آج کے اس سبق میں اقلاب نہیں آئے گا، کیونکہ اقلاب جو صفت ہے وہ نون ساکن اور تنوین کی صفت ہے، وہ کل کے سبق میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو آج ہم نے 4 صفات پڑھنے، لیکن مجموعی طور پہ یہ 5 صفات ہیں، اور یہ آتے ہیں 4 حروف میں، 2 حروف اور 2 اس کے مختلف حالات، تو 2 اور 2 4 ہو جاتے ہیں۔ حروف کون سے ہیں؟ میم مشدد، میم ساکن۔ دیکھیں حرف ایک ہے میم، لیکن اس کے حالات 2 ہو گئے، ایک مشدد دوسرا ساکن۔ مشدد اور ساکن کا جو اصطلاح ہے یہ آپ پہلے شروع میں جان چکے ہیں کہ یہ کس کو کہتے ہیں۔ جس پہ شد ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، جس پہ کوئی حرکت نہ ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ 5 صفات آتے ہیں نون مشدد اور نون ساکن یا تنوین میں۔ یاد رکھیں کہ مختلف حالات میں مختلف صفات آتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ پوری تفصیل پڑھ لیں گے کون سے حالات میں کون سے صفات آتے ہیں۔ لیکن یہ جو تنوین ہے یہ ادائیگی میں یا تعریف میں آپ سمجھ لیں کہ یہ بالکل نون ساکن احکام میں، ادائیگی میں اور احکام میں، اس کے احکام اور اس کی ادائیگی یہ بالکل ایک طرح کی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، ذرے کے برابر، ستر کے برابر فرق نہیں ہے۔ آپ پڑھتے ہیں با 2 زبر بن، دیکھیں ادائیگی کیا ہے، بن۔ آپ پڑھتے ہیں با نون زبر بن، دونوں صورتوں میں بن بن، تو ادائیگی دونوں کی بالکل ایک جیسی ہے، سیم ہے۔ اسی طرح احکام، اظہار، ادغام، اخفاء اور اقلاب، یہ 4 احکام ہیں ان دونوں کی، یہ بھی بالکل سیم ہے۔ اور جن صورتوں میں ادغام ہوتا ہے نون ساکن میں اسی میں ادغام ہوتا ہے تنوین میں، جن صورتوں میں نون ساکن میں اظہار ہوتا ہے انہی صورتوں میں اظہار ہوتا ہے تنوین میں، یعنی احکام اس کے بالکل سیم ہے۔ جو ان دونوں کا فرق ہے یہ چھوٹا سا لفظی فرق ہے، انشاءاللہ کل جب اس کا موقع آئے گا تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ لیکن آج آپ کو اتنا سمجھانا مقصد تھا کہ یہ 5 صفات ہیں، صفات عارضہ۔ کون سے؟ ادغام، اخفاء، اقلاب، اظہار اور غنہ زمانی۔ اور یہ جو 5 صفات ہیں یہ آتے ہیں 4 حروف میں، 2 حروف ہیں اور 2 اس کے مختلف حالات، میم مشدد، میم ساکن، نون مشدد، نون ساکن، اور نون ساکن کے ساتھ تنوین بھی ہے۔ آئیے تفصیل میں۔ جو میم مشدد ہے اس پہ غنہ کرنا ضروری ہے، غنہ آتا ہے میم مشدد میں۔
یاد رکھیں کہ یہاں آ کے علم تجوید کی کتابوں میں نا تھوڑا سا اسلوب بدل جاتا ہے، وہ پھر اس طرف چلے جاتے ہیں کہ جی میم ساکن اور میم مشدد اور تنوین کے احکام، نون مشدد اور تنوین کے احکام، تو اکثر جو ابتدائی طلباء ہوتے ہیں نا وہ ان احکامات کو لنک نہیں کر پاتے صفات عارضہ کے ساتھ. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی پرانے اسلوب کے ساتھ جڑ کے آگے جائیں تاکہ آپ عام لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو ہم نے اسلوب وہی رکھا کہ یہ صفات عارضہ بیان کیے جا رہے ہیں. کون سے صفات عارضہ؟ غنہ زمانی، ادغام، اخفاء، اقلاب اور اظہار. یہ 5 صفات عارضہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ 5 صفات عارضہ پائے جاتے ہیں ان 4 حروف میں. تو ابتدا کرتے ہیں ہم جناب غنہ زمانی سے. تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ غنہ زمانی یہ تیسری صفت ہے. پہلے تفخیم ترقیق آپ نے پڑھ لیا، اب آ جائیں تیسری صفت میں غنہ زمانی. جیسے ہم نے جو شروع میں آپ کو ترتیب بتائی تھی اس میں یہ بعد میں آ رہا ہے، لیکن یہاں چونکہ میم مشدد کی بات ہو رہی ہے تو اس ترتیب کو بھی آپ رکھ لیں. آپ نے صفات ہی پڑھنے ہیں 11 صفات عارضہ. تو غنہ زمانی یہ کس حرف میں آتا ہے؟ جی یہ آتا ہے میم مشدد میں. بات ختم. اب یہ بات سمجھ لیے کہ غنہ کہا کس کو جاتا ہے؟ تو آواز کو ایک الف کے بقدر، ایک الف کی مقدار میں ناک میں لے کے جانا، اس کو کہتے ہیں غنہ. ایک الف کی جو مقدار ہوتی ہے، یہ اضافی بات بتا رہا ہوں لیکن آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. ایک الف کی مقدار ہوتی ہے 2 حرکات کے برابر. اب حرکت کی مقدار کیا ہے جناب؟ تعریف تو نہیں ہے، البتہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں انداز میں سکھانے کی کوشش کی کہ یہ آپ کی بند انگلیاں ہیں، ان کو آپ کھولیں، لیکن ضروری ہے کہ یہ ایک انگلی پوری طرح کھل جائے، پھر دوسری کھولیں، یہ پوری طرح کھل جائے، پھر تیسری کھولیں، یہ پوری طرح کھل جائے، پھر اس طرح اور پھر اس طرح. تو آپ سپیڈ جتنے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ایک انگلی پورا کھولنے سے پہلے دوسری انگلی کو نہ کھولیں، یہ کھولیں. اب یہ مقدار ہے ایک حرکت کی. کیسے؟ آپ دیکھیں، اب ہم بات کر رہے تھے غنہ زمانی کے، تو اس کی مقدار ہے 1 الف، اور 1 الف کی مقدار ہے 2 حرکات کے برابر. تو جناب عم یتساءلون، یہ میم مشدد ہے، اس میں غنہ ہو رہا ہے. غنہ جو ہے وہ 1 الف کے برابر آواز کو ناک میں لے جانے کو کہتے ہیں، اور 1 الف کی مقدار ہے 2 حرکات کے برابر. تو ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ ایسے پڑھیں گے عم یتساءلون عن النبأ العظیم. اچھا، اب اس غنہ کو غنہ زمانی کیوں کہتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. غنہ زمانی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے بھائیو کہ اس کی مقدار معلوم ہو گئی. دیکھیں یہ مقدار آپ نے کہا کہ غنہ ہے 1 الف کے بقدر آواز کو ناک میں لے کے جانا، اور 1 الف کی مقدار ہے 2 حرکات کے برابر. یہ 2 حرکات کی ادائیگی میں وقت لگتا ہے. 2 حرکات کی ادائیگی میں وقت کتنا لگتا ہے؟ یہ وقت جو ہے نا یہ غنے میں شمار کیا جاتا ہے وقت کی مقدار. تو اس لیے اس کو جوڑا گیا زمانے کے ساتھ کہ آپ نے جو غنے کو ادا کرنا ہے وہ زمانی طور پہ اس میں زمانے کا کچھ وقت آپ نے صرف کرنا ہے. آگے جا کے انشاءاللہ تعالی آپ پڑھیں گے مد کی اقسام. تو مد کی اقسام میں آپ کو یہ بات بتائی جائے گی کہ مختلف اقسام میں، مد کے مختلف اقسام میں ان کی ادائیگی کی مقدار کیا ہے، کتنا کھینچنا ہے ان کو. تو 3 طرح کے اقسام ہوتے ہیں. یہ 3 اقسام ہوتے ہیں: قصر، توسط اور طول. قصر کہا جاتا ہے کم سے کم کھینچنے کو، اس کی مقدار ہے 2 حرکات کے برابر. توسط کہا جاتا ہے درمیانے انداز میں کھینچنے کو، اس کی مقدار ہے 4 حرکات کے برابر. اور جو طول ہے اس کی مقدار ہے 6 حرکات کے برابر. یہ مد لازم کلمی مستقل میں ہوتا ہے. فمن حاجک فإن حاجوک قال
زمانی فی اللہ، یہ 6 حرکات کے برابر۔ اب جو قصر ہے 2 حرکات کے برابر، اس میں کم ٹائم لگتا ہے۔ جو توسط ہے 4 حرکات کے برابر، اس میں درمیانہ ٹائم لگتا ہے۔ جو طول ہے 6 حرکات کے برابر، اس میں لمبا ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ ٹائم نوٹ کرنے کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے غنہ زمانی۔ یاد رکھیں آپ اس بات کو، امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکن بہرحال تیسری صفت تھی صفات عارضہ میں کیا؟ غنہ زمانی۔ اور آپ یہ بات جان گئے ہیں کہ غنہ زمانی کہاں ہوتا ہے؟ میم مشدد میں۔ اب آ جائیں جی اظہار، ادغام اور اخفاء کی طرف۔ یہ جو 3 صفات ہے یہ ایک پائے جاتے ہیں میم ساکن میں۔ حالات مختلف ہوتے ہیں، حرف وہی ہے میم ساکن، لیکن حالات مختلف ہوتے ہیں۔ تو کون سے حالات میں کیا ہوگا؟ آئیے اس کی تفصیل کی طرف۔ میم ساکن کے بعد اگر دوسرے میم آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر دوسرے میم آ جائے تو اس صورت میں اس میم ساکن میں ہوگا ادغام۔ ادغام کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی سی اس کی تعریف سمجھنے کی کوشش کر لیجئے۔ ادخال الشیء فی الشیء، اس کی لغوی تعریف ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر لینا، یہ ہے ادغام۔ شاپر میں فروٹ ڈال دینا، یہ ادغام ہے۔ برتن میں دودھ ڈال لینا، یہ ادغام ہے۔ یہ لغوی تعریف ہے اس کی، ادغام کی۔ اور علمی تجوید کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ ادخال حرف ساکن، ایک ساکن حرف کو داخل کرنا، بمتحرکن، کسی متحرک حرف میں، بحیث یصیران حرفا واحدا مشددا، ایسے طریقے سے کہ وہ دونوں حروف ایک مشدد حرف بن جائے۔ یہ تو اس کی تعریف ہے، بہرحال میں سمجھاتا ہوں مثال کے ذریعے۔ اس ادغام کی مثال ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ۔ تو یہ پہلا والا جو میم ساکن تھا اس کو آپ نے دوسرے میم میں مدغم کر دیا، اور اس طریقے سے مدغم کر دیا کہ یہ ایک ہی میم بن گیا۔ دیکھیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، یہ ایک ہی میم بن گیا، مشدد میم بن گیا، میم پہ شد آ گیا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں آپ لوگ دیکھتے ہوتے ہیں کہ اس پہ شد لکھا جاتا ہے، ورنہ تو یہ 2 الگ الگ الفاظ ہیں۔ وَمِنْهُمْ الگ ہے اور مقتصد الگ ہے۔ یہ مقتصد کا جو میم ہے اس پہ کوئی شد نہیں ہے، یہ شد اس پہ اس لیے آتا ہے کہ وہ پہلا والا جو ساکن میم تھا وہ اس میں مدغم ہوا ہے تو اس کو مشدد بنا دیا ہے اس نے۔ یہ پہلی صورت ہے میم ساکن کی، کہ جب اس کے بعد دوسرا میم آ جائے تو آپ نے جان لیا کہ اس میں ادغام ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، با، تو اس میں اخفاء ہوتا ہے، اور اخفاء مع الغنہ ہوتا ہے، اور اس کو اخفاء شفوی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، بعد میں با آ رہا ہے وہ حرف شفوی ہے۔ تو بہرحال یہ اخفاء شفوی ہے، اور اس کی جو مثال ہے وہ ہے قرآن مجید میں آیت ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى۔ دیکھیں سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17، اس کی پہلی آیت ہے غالباً، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ ہاں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، کہ آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے کہ جیسے نشے کی حالت میں ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، یہ نشے کی حالت میں نہیں ہے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، بہت سخت دن ہوگا وہ۔ تو بہرحال اس مثال ہے میم ساکن کے بعد با آ جائے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، تو اس میں ہوا اخفاء، اور اس کو اخفاء شفوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد حرف شفوی آ رہا ہے با، یہ جو میم کی آواز ہے یہ اس با کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے۔ دوستو ایک چیز ہے جس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں، اور مجھے ہمیشہ سے اس میں بہت لمبے عرصے تک ایک ابہام رہتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اخفاء میں اور غنے میں کیا فرق ہے۔ تو یاد رکھیں، اس فرق کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اخفاء اور غنہ یہ 2 الگ الگ صفات ہیں، الگ الگ صفات۔ جیسے ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ غنہ الگ صفت ہے، پہلے نمبر پہ آج آپ نے پڑھا ہے، جب میم مشدد میں، نون مشدد میں بھی غنہ ہوتا ہے، انشاءاللہ کل کے سبق میں وہ آ جائے گا، لیکن وہ الگ صفت ہے۔ اخفاء ایک الگ صفت ہے،
لیکن اخفا کہا کس کو جاتا ہے؟ اخفا میں یہ جو میم ساکن یا نون ساکن یا تنوین کی آواز ہوتی ہے نا، یہ کل کے سبق میں نون ساکن تنوین رہے گا، یہ آواز ناک میں چھپا دی جاتی ہے، اور اسی طرح چھپا کے تو ظاہر ہے جب آواز ناک میں چلی گئی تو اس میں غنہ لازمی طور پہ ہو جائے گا۔ اس آواز کو چھپا کے آہستہ سے آگے والے حرف کے ساتھ ادا کر دی جاتی ہے یہ آواز، اس کو کہا جاتا ہے اخفا۔ تو اب آپ یاد رکھیں کہ اخفا میں غنہ لازم ہے، اخفا غنے کے بغیر نہیں ہوتا، اخفا کے ساتھ غنہ لازم ہے۔ رہ گئے غنہ، تو غنے کے ساتھ اخفا لازم نہیں ہے۔ میم مشدد ہے اس میں غنہ ہے، نون مشدد ہے اس میں غنہ ہے، غنہ زمانی، لیکن اس میں اخفا نہیں ہے۔ تو یہ اخفا اور یہ غنہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں بہت مرتبہ اس کو ایک سمجھتا ہوتا تھا کہ یہ ایک ہی چیز ہوگی، لیکن فرق یہ ہے کہ جو اخفا ہے اس میں غنہ ضرور ہوتا ہے، اس کے ساتھ غنہ لازم ہے۔ باقی یہ ہے کہ اخفا میں بھی آواز ناک میں چلی جاتی ہے، لیکن اس آواز کے ناک میں جانے کو اخفا نہیں کہتے، اخفا کہتے ہیں اس نون کی یا میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانے کو، اور یہ چھپاتے چھپاتے آپ آواز لے جا کے نا اگلے والے با کے ساتھ اس کو ادا کر لیتے ہیں، تو اس چھپانے کو اخفا کہا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر جب آواز ناک میں چلی گئی تو اس کے ساتھ غنہ لازمی طور پہ ہوگا، کیونکہ خیشوم میں آواز جانے کو ہی غنہ کہتے ہیں، ابھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے۔ تو بہرحال یہ جب آپ یہ پڑھ رہے تھے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، اور اس کی مثال آپ نے پڑھی وما ہم بسکارا، یا مثال ہے ترمیہم بحجارت ہم بحجارت من سجیل، یہ دو مثالیں ہیں اس کی۔ اب جو تیسری صفت ہے میرے بھائیو اظہار، یہ دیکھیں یہ اظہار کو ہم نے گنا اس لیے نہیں تھا، آپ اس بات کو اچھے طریقے سمجھ لیجئے۔ میم ساکن کے بعد اگر یہ با اور دوسرے میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے 29 حروف تہجی میں سے، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ تو چاہیے تو یہ کہ یہ اظہار بھی انہی صفات عارضہ کے اقسام میں سے ایک قسم بن جائے، جبکہ ہم نے شروع میں تو اس کو نہیں گنا تھا۔ ہم نے کیا گنا تھا؟ تفخیم، ترقیق، ادغام، اخفاء، اقلاب، غنہ زمانی، سلہ، تسہیل، ابدال، حذف، مد فرعی، یہ 11 اقسام ہم نے گنے تھے، اس میں تو اظہار نہیں ہے۔ اظہار کو اس لیے شمار نہیں کیا گیا کہ اظہار کوئی صفت نہیں ہے، یہ اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جس میں میم اور نون ساکن کل کے ادا کر دیے جائیں۔ ہاں، جیسے باقی حروف کو کل کے ادا کیا جاتا ہے تو اس کو بھی آپ اظہار کہہ سکتے ہیں۔ با کو آپ نے ادا کر لیا تو یہ با کا اظہار ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ظاہر کر کے ادا کر لیا۔ تو یہ صفت نہیں ہے، صفت وہ ہوگی جب اس ظاہراً ادا کرنے کے علاوہ کوئی کیفیت پیدا ہو اس میں۔ لیکن بہرحال احکام میں یہ 3 احکام گنے جاتے ہیں، صفات میں اس کو شمار نہیں کیا جاتا۔ تو آپ نے آج کے سبق میں کیا پڑھا میرے بھائیوں؟ کہ میم ساکن کے 3 احکام ہیں۔ میم مشدد کا ایک حکم ہو گیا، کیا؟ غنہ زمانی۔ اور میم ساکن کے کتنے احکام ہو گئے؟ 3۔ کون سے؟ ادغام، اخفاء، اظہار۔ اور حالات آپ نے جان لیا کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آ گیا تو ادغام ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد با آ گیا تو کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا، اخفاء شفوی۔ اور اگر میم ساکن کے بعد ان 2 حروف کے علاوہ کوئی حرف آ گیا تو اظہار ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا آپ کا سبق۔ اب یہ تو احکام کے طور پہ آپ نے پڑھ لیا، لیکن اس کو آگے والے کے ساتھ لنک اس طریقے سے کر لیں کہ جناب تفخیم اور ترقیق کے بارے میں پڑھنے کے بعد ہم اب آگے چلے گئے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم 5 صفات پڑھ رہے ہیں، اظہار نہیں، ادغام، اخفاء، اقلاب اور غنہ زمانی، 4 صفات ہیں۔ ہاں، اظہار اس میں بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ 4 صفات ہیں، اور یہ 4 صفات پائے جاتے ہیں جناب 4 حروف میں، میم مشدد، میم ساکن، نون مشدد، نون ساکن، اور تنوین نون ساکن ہی ہے، اس لیے اس کو الگ شمار نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ترتیب جب آپ دیں گے نا تو آپ کا سبق لنک ہو جائے گا پچھلے سبق کے ساتھ۔ کل آپ نے پڑھا تھا کہ پہلی والی صفات 2 ہیں عارضہ میں سے، تفخیم اور ترقیق، اور یہ تفخیم اور ترقیق کون سے حروف میں پائے جاتے ہیں، کون سے حالات میں پائے جاتے ہیں۔ تو اسی ترتیب سے آپ نے آج کا سبق بھی پڑھ لیا کہ صفت نمبر 3، 4، 5، 6، یہ 4 صفات کون سے ہیں؟
ادغام، اخفاء، اقلاب اور غنہ زمانی. اور پھر آپ نے کہا کہ یہ صفات کون سے حروف میں پائے جاتے ہیں؟ 4 حروف میں. اور کون سے حالات میں کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ تو وہ بھی آپ نے آج کے سبق میں میم مشدد اور میم ساکن کے بارے میں پڑھ لیا. اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل ہم نون مشدد اور نون ساکن اور تنوین کے احکام پڑھ لیں گے. آپ سے ہمیشہ کی طرح میرے بھائیوں یہ گزارش پھر سے کی جا رہی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا تو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے. دیکھیں آپ کو ویڈیو دیکھنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ الگ بات ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کے مستقبل میں آپ کو اس چینل سے بہت کچھ ملنے والا ہے. سچی بات ہے. اور وہ بلا 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 پورے دن جو لگے رہتے ہیں نا یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ، اور ایسے خرافات اور ایسے فضول چیزوں میں لوگوں کا وقت مصروف کیا ہوا ہے جس کا نہ دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ آخرت کے ساتھ. اس طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اس چینل سے جو مواد آپ کے پاس آئیں گے وہ ٹھوس مواد ہوں گے. آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھیں گے تو یہ میری گارنٹی ہے کہ اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا، کوئی علم ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ شیئر کر لیجئے. سبسکرائب کرنے کے بعد جو ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے. جزاکم اللہ.